کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم لوگ نجف اشرف میں ہیں، سرکار مولا کائنات کرم اللہ الکریم کی بارگاہ ماشاءاللہ، اور سامنے یہ وادی سلام ہے، دنیا کا سب سے عظیم اور بڑا قبرستان ہے۔ دو عظیم نبیوں کی مزارات ظاہری موجود ہیں ماشاءاللہ، ہزاروں یہاں پر اولیاء کبار موجود ہیں، ہم لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پہ السلام علیکم بھائی لوگ، یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، پورے ورلڈ کا سب سے بڑا قبرستان ہے دارالسلام۔ چلو بڑے بابا سے بنو۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ فرما ان سرکاروں کی بارگاہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کے قلب کو روشن فرما، جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں مرد و خواتین سب کی حاضری قبول فرما، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو معروضات ہیں میرے مولا اسے قبول فرما، ان کے گھر سے نکلتے وقت جن لوگوں نے دعاؤں کے عریضے پیش کیے اسے قبول فرما۔ کیا ہے سمجھ رہے ہیں تو ہماری اور حاجی صاحب سے خاص طور سے یہ جو پلاننگ ہوتی ہے کہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو اور لوگ اپنا وقت صحیح طریقے سے یہ 10 دن استعمال میں لائیں۔ تو انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، پھر سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے ایک محفل ہوگی انشاءاللہ ہوٹل میں، انشاءاللہ آئیں گے سب لوگ۔ 1 گھنٹے کی محفل ہوگی انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر کے تقریباً 11 بجے تک۔ ایک دو آدمی ایسے مشتمل ہو کر کے ٹافی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو یہاں پر مشروب ہے ٹھنڈی چیز پینے والی، وہ 2-4 لوگ مل کر کے لے لیجئے گا انشاءاللہ، ایسے باری کرتے ہوئے سب لوگ انشاءاللہ العظیم۔ روزانہ 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اسی قبرستان کہتے ہیں، بات یاد رکھیے گا، دنیا کا سب سے بڑا یہ قبرستان ہے جسے وادی سلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نام یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں 1 کروڑ سے زیادہ قبریں ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ قبریں ہیں، اور جسے سپاٹ طریقے سے اپنا قبر بنتی ہیں، جو مرد لوگ جانتے ہیں، عورتیں جاتی نہیں ہیں قبروں پہ، ویسے یہاں پر پہلے قبریں نہیں بنتی تھیں، یہاں پر ایک تہہ خانہ بنتا تھا اور اس کے میں خانے بنتے تھے، جسے اپنے گھروں میں الماریاں بنتی ہیں، 1 2 3 4 5 ایسے 10 20 قبریں دائیں بائیں بنتی تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کئی ہزار سال پہلے کا قبرستان ہے، آج کا نہیں ہے، کئی ہزار سال پہلے کا یہ قبرستان ہے، جہاں پر یہ اس وقت آپ آئے ہوئے ہیں، جہاں پر اس وقت آپ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی، آپ نے ابھی جن 2 عظیم الشان جن مزار شریف پر ابھی آپ نے حاضری دی ہے جس بارگاہ میں، اسی ایک مزار شریفہ میں تقریباً 2 نبیوں کی موجودگی ہے ماشاءاللہ۔ زندگی میں آپ نے شاید پہلی مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں حضور کے صدقے میں حاضری دی ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی حاضری دی ہے وہ رسولوں کے سردار ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں آپ، اس کے علاوہ ہندوستان یا جارڈن میں جب رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، UK وغیرہ میں، تو UK میں نہیں ہے، اور اربل ہے، اور آپ کا موصل ہے، اور آپ کا دمشق ہے، ان جیسے فلسطین میں نبیوں کی مزار ہے۔ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کو پہلی مرتبہ شاید 2 عظیم نبیوں کی مزارات مبارکہ پر اللہ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ایک کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ نام یاد رہے گا، اونچی بولیں، کیا نام ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اور دوسرے نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ بیٹھے اندر آئے بھائی جان، آگے بیٹھے۔ نئے جالی آپ کے بغل میں، پہلے یہی جالی آستانے کے اندر لگی تھی، پہلے یہی جالی اندر آستانے پہ لگی تھی، اور اس کے بعد بیٹھے، کیا بیٹھے بھائی جان، سب لوگ بیٹھے، اور اس کے بعد آستانے کی تعمیر کے مرحلے کی شروعات میں پھر یہ جو جالی شریف ہے وہ یہاں پر آ گئی۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں گیٹ نہیں کھولتے، وہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے۔ اور دوسرے نبی کا نام حضرت ہود علیہ السلام۔ بولے بھائی، ہود علیہ السلام۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ نبیوں کی مزار شریفہ پہ حاضری دی ہے ان کے لیے بڑی بات ہے، اور ایک بات کہی کہ یہ نبیوں کی بارگاہ میں ہمیشہ خاموشی رہتی ہے۔ ہندوستان میں اجودھیا فیض آباد میں سرکار شیس علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، بڑی خاموشی رہتی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین. یہ نبیوں کی بارگاہ ہے. صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے کے نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی 2500-3000 سال پہلے کے نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی ٹاپ کلاس کے انبیاء میں شامل ہیں. لیکن ان کی امت پر عذاب آیا تھا. ایک بات یاد کر لیں, پہلے کے دور میں نبیوں اور رسولوں کی بڑی کوشش سے 400 500 800 سال کی کوشش سے کبھی 10 لوگ کلمہ پڑھتے تھے, کبھی 20 لوگ, کبھی 100 لوگ کلمہ پڑھتے تھے. یہ تو آمینہ کے لال کا کرم ہے کہ حضور کی ایک آواز نے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے اسلام پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا میں 193 195 205 206 207 5 روایتیں ہیں, کنٹریز ہیں. 193 سے لے کر کے 207 تک, ٹھیک ہے, جن میں اقوام متحدہ نے 193 کو ایکسپٹ کیا ہے, بقیہ کو نہیں. ٹھیک ہے, اتنے ملکوں میں سب سے کم عمر میں اگر کوئی دھرم پہنچا ہے تو وہ اسلام پہنچا ہے. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر سب سے زیادہ دنیا میں پھیلا ہے تو وہ اسلام ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. عیسائی ازم اس سے پہلے کا مذہب ہے, یہودی ازم اس سے پہلے کا مذہب ہے, اور یہ بودھسٹ یہ ہم سے وہ کئی ہزار سال پہلے کے. لادینیت کوئی دین نہیں ہے, کوئی خدا نہیں, معاذ اللہ. ایک دین یہ بھی ہے, وہ قابیل کے بعد پہلا ہے. ایسی ہزاروں ہزار سال پہلے جھوٹے کی صورت میں ہو, لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ لال رنگ کی ہو, کسی میں ہرے رنگ کا ذکر ہے, کہ جن کی وجہ سے شہر میں بڑی بڑی عمارتیں باقی نظر آتی ہیں, چمکتی نظر آتی ہیں. آج ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. بڑے بڑے لوگ, حضور غوث پاک فرماتے ہیں جہاں تو آج بیٹھا ہے یہاں پر کل کوئی اور بیٹھا تھا. جہاں تو آج بیٹھا ہے یہاں کل کوئی اور بیٹھے گا. اس نے کہا حضور ہم کہاں جائیں گے؟ تو سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ تم 2x6 کے پلاٹ میں رہو گے اور 4 مہینے کے بعد کے مردے اسے بھی چھین لیں گے. اپنے اعمال کی سزا ہمیں خود بھگتنی ہے. سرکار موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں یہ دیکھو بھائی, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان, آپ لوگ بھی زیارت کر لو. یہ پورے ورلڈ کا سب سے بڑا قبرستان. بھیا جی کہاں جاتا ہے؟ بھیا جی کہاں جاتا ہے؟ جا رہا ہوں ہوٹل پہ. جمجم ٹریول نے ایک نمبر ارینج کیا ہے بھائی, کربلا نجف کا.